فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، والیوم 7۔ آئیے یہ بھی میں بتاؤں آغاز میں ہی کہ یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 27 اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 348 پر ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اسی صفحے پہ آپ سے پچھلی نشست میں اجازت چاہی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے اس سے پہلے کہ آغاز کریں کہ ہم نے اس خطبے یعنی خطبہ 192 کے 5ویں حصے کو پڑھ کر اس کی شرح کو پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا۔ اس کے کچھ صفحات باقی تھے، تو ہم 5ویں حصے کی شرح ہی کا جو حصہ باقی رہتا تھا وہی پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جہاں تک پڑھا تھا وہ یہ تھا، ایک پیراگراف یعنی 3 لائنوں پر ہے، وہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ اس کا تسلسل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ استکباری الف سین تے کاف بے الف رے چھوٹیے استکباری ذہنیت کے حامل منافقوں نے تمہارے حسن نیت سے غلط فائدہ اٹھایا اور اپنی آلودہ نیتوں، غیر سالم اعمال اور بے بنیاد باطل مطالب کو تمہاری روح اور معاشرے کی رگوں میں شامل کیا ہے۔ لہٰذا تم سب پر لازم ہے کہ انہیں پہچان لو اور اپنی راہ کو ان سے جدا کر لو، اور ان فاسدوں اور مفسدوں کو نیز ان کے منصوبوں کو اپنے معاشرے سے نکال باہر پھینکو۔ یہاں پر آپ سے اجازت چاہی تھی، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ان کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، وہ فسق و فجور کی بنیاد ہیں اور نافرمانیوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ چونکہ فسوق فے سین واقاف، فسوق کے اصل معنی اطاعت سے نکل جانے کے ہیں، اور عقوق عین قاف واقاف، عقوق ہر قسم کے گناہ کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اوپر کے جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ تمام گناہ اور اجتماعی برائیاں فاسد اور متکبر حکمرانوں یا سرداروں کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، اور الناسو الف لام نون، نون پہ تشدید ہے، الف سین اس پہ پیش ہے، الناسو علی دین ملوکہم کے مصداق یہ لوگ عوام کو اپنے پیچھے لیے چلتے ہیں۔ اسی کلام کے تسلسل میں امام علیہ السلام اس لوگوں کے ابلیس سے تعلق، دوبارہ سے جملے کو پڑھتے ہیں کہ اسی کلام کے تسلسل میں امام علیہ السلام ان لوگوں کے، یہاں پہ اس نہیں ہوگا ان ہوگا، ان لوگوں کے ابلیس سے تعلقات اور ان کے افکار اور منصوبوں کی کے ابلیسی وسوسوں کے ساتھ مربوط ہونے کے بارے میں یوں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جنہیں شیطان نے گمراہی کی بار بردار سواری قرار دے رکھا ہے، اور ایسا لشکر جس کو ساتھ لے کر لوگوں پر حملہ کرتا ہے، ایسے ترجمان کہ جن کی زبان سے وہ گویا ہوتا ہے تاکہ تمہاری عقلیں چھین لے، تمہاری آنکھوں میں گھس جائے اور تمہارے کانوں میں پھونک دے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 349 پر آ گئے۔ الحمدللہ لکھا ہے در حقیقت ابلیس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پہلے ان کے سرداروں کے دوش پر سوار ہوتا ہے اور ان کی مدد سے عوام پر حملہ کرتا ہے۔ جب وہ قابو ہو جاتے ہیں تو انہی گمراہ سرداروں کے ذریعے اپنے مطالب ان تک پہنچاتا ہے اور سوچنے سمجھنے اور دیکھنے سننے کی صلاحیت کو ان سے چھین لیتا ہے،
وہ لمبی آرزوؤں اور مختلف قسم کی ہوا و ہوس کے ذریعے ان کی عقلوں پر قبضہ کرتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کے ذریعے ان کی بصیرت کو چھین لیتا ہے اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ان کے کان بھرتا اور ان میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو امام علیہ السلام نے اس کلام کے تسلسل میں بیان فرمایا ہے، انورٹڈ کاما، کہ اس طرح اس نے تمہیں اپنے تیروں کا ہدف، اپنے قدموں کی جولان گاہ اور اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا لیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنی عقل، بینائی اور سمجھ بوجھ کی صلاحیت کو گنوا دے گا تو دشمن کے قدموں تلے کچلا جائے گا، اس کا بدن اس کے تیروں کا نشانہ بنے گا اور بالآخر دم گھٹ کر رہ جائے گا۔ نہج البلاغہ کے اکثر شارحین نے وما خزا، واو میم الف اور خے زال ہے اور سب پر فتح ہے، وما خزا کے جملے کو شیطان کے پنجے میں پھنسنے کی طرف اشارہ جانا ہے۔ اس روح سے تینوں جملوں کا مفہوم یوں ہوگا کہ شیطان تمہیں نابود یا ذلیل و اسیر کر دے گا، مگر جو تفسیر ہم نے اوپر بیان کی ہے وہ ما قبل جملوں سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ انسان میں شیطان کے نفوذ سے متعلق امام علیہ السلام کے پرمغز جملے در حقیقت قرآن مجید سے ماخوذ ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ انعام آیت 121، ترجمہ، اور یقیناً شیطان اپنے دوستوں کے دل میں شکوک و وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، جیم دال الف لام، جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے، سورہ انعام آیت 121۔ اور سورہ انعام ہی کی آیت 112 میں اللہ فرماتا ہے، انورٹڈ کاما، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی ہیں اور کچھ جن میں سے، اور بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جو مطلب اس خطبے میں ذکر ہوا ہے اس سے ملتا جلتا 7ویں خطبے میں بھی آیا ہے، چنانچہ وہاں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ ان لوگوں نے شیطان کو اپنے امور کا مالک و مختار بنا لیا ہے اور اس نے انہیں اپنا اعلی کار قرار دے لیا ہے۔ اب شیطان انہی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور انہی کی زبان سے بولتا ہے، اس نے انہیں لغزش کی راہ پر لگا دیا ہے اور ان کے لیے غلط باتوں کو آراستہ کر دیا ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز۔ ہم پیج 350 پہ آ گئے ہیں اور اب ہیڈنگ آ گئی ہے نکتہ، اور اس میں 7ویں لکھا ہے تکبر اور تعصب کا باہمی ربط۔ آئیے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں۔ تکبر کے معنی اپنے کو دوسروں سے بہتر جاننا، اور تعصب یعنی کسی چیز یا شخص سے غیر منطقی طور پر، شدید طور پر وابستہ ہونا اور بغیر کسی قید و شرط کے اس کی حمایت میں کھڑے ہونا ہے۔ اس کا مادہ عصب ہے، عین صاد بے، اور یہ عین پہ بھی فتح ہے یعنی زبر، اور صاد پہ بھی فتح ہے۔ لکھا ہے کہ اس کا مادہ عصب یعنی وہ مخصوص رگیں، رے گاف یہ نون رگیں جو انسان کے پٹھوں کو دماغ کے ساتھ مربوط رکھتی ہیں، اور اس کا مجموعہ اعصابی سلسلے کو تشکیل دیتا ہے۔ یہاں پر لفظ اعصابی سلسلے انورٹڈ کاما میں ہے۔ اس کے بعد اس لفظ کا اطلاق ایسے گروہ یا جماعت پر ہونے لگا جس کے افراد ایک دوسرے کے مددگار اور ہم فکر ہوتے ہیں، ایسے گروہ کو اثبت، عین صاد بے تا اور عین پہ پیش ہے، اثبت کہتے ہیں۔ تعصب معمولاً غیر منطقی اور بے قید و شرط وابستگیوں کو کہتے ہیں، جس کا سرچشمہ غالباً جہل، جیم ہیلے جہل، تنگ نظری اور گھمنڈ ہوتا ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں یا جن سے وہ وابستہ ہے انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کرے، ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کرے، اور اگر کوئی مثبت پہلو رکھتے ہوں تو اسے بہت بڑا ظاہر کرے تاکہ اس طریقے سے خود اس کا بڑا پن ثابت ہو۔ بالخصوص یہ پست اخلاقی برائی جب
نسلی اور قبائلی تعصب کا رنگ اختیار کر جاتی ہے تو اس سے بہت سی برائیاں پھوٹ نکلتی ہیں۔ چنانچہ یہ صفت پوری تاریخ میں ہمیشہ جنگوں، خونریزیوں اور فسادات کی جڑ اور بنیاد رہی ہے۔ جاہلیت کی تاریخ سے لے کر آج کی دنیا تک کوئی بھی تکبر و تعصب کی آفتوں سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ دور جاہلیت کے مکروہ حوادث میں ہم پڑھتے ہیں کہ عرب قبائل میں 2 مرتبہ شدید جھڑپیں ہوئیں جو تاریخ میں جنگ فجار، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، جنگ فجار فے جیم الف رے، جنگ فجار کے نام سے مشہور ہیں۔ پہلی جنگ فجار اس وقت واقع ہوئی جب قبیلہ بنی کنانا، کاف نون الف نون ہے، قبیلہ بنی کنانا کے ایک آدمی پر قبیلہ حوازن، ہے واو الف زے نون، حوازن کے کسی شخص کا بھاری قرض چڑھ گیا تھا مگر وہ اسے ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ حوازنی شخص نے بازار اکاز، عین کاف الف زوئے، اس کے معنی بریکٹ میں لکھے ہیں کہ جو سال میں 1 مرتبہ طائف کے قریب لگتا تھا، تو اس بازار میں ایک بندر کو دیکھا اور کہا کہ کون ہے جو اس بندر کو فلاں کے ذمے میرے قرض کے عوض بیچ دے۔ یہاں پر سوالیہ نشان تھا، سوال کیا جا رہا تھا کہ کون ہے جو اس بندر کو فلاں کے ذمے میرے قرض کے عوض بیچ دے۔ اس جملے سے اس کا مقصود اس کنانی، کاف نون الف نون چھوٹی شخص کی تحقیر تھی جو اس کا قرض چکانے سے عاجز ہو چکا تھا۔ اس موقع پر بنی کنانا کا ایک شخص آ پہنچا اور اپنی تلوار سے بندر کو مار ڈالا۔ حوازنی شخص چلانے لگا اور کنانی بھی اپنے قبیلے کے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2 قبیلے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے اور ایک شدید جھڑپ شروع ہو گئی جو ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہوتے ہوتے رہ گئی۔ دوسری جنگ فجار یہ جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد واقع ہوئی اور وہ یوں کہ قبیلہ بنی غفار کا ایک نادان جوان بازار اکاز، عین کاف الف زوئے، اکاز کے کسی گوشے میں ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہوا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ میں عرب کا برترین شخص ہوں اور جو یہ بات نہیں مانتا وہ میری ان ٹانگوں کو کاٹ ڈالے۔ اتنے میں اسی کی مانند ایک اور نادان جوان جو قبیلہ بنی قیس سے تھا ادھر آ پہنچا اور تلوار نکال کر اس کی ٹانگوں کو زخمی کر دیا۔ دونوں طرف چیخ و پکار ہونے لگی اور ان دونوں کے قبیلے والے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے اور ان کے درمیان ایک شدید جھڑپ ہوئی۔ پھر ایک عرصے تک دشمنی رہنے کے بعد ان میں صلح کرائی گئی۔ حوالہ ہے کامل ابن اسیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 588 اور 589۔ اسی طرح گزشتہ صدی میں پیش آنے والی دوسری جنگ عظیم بھی جیسا کہ ہم جانتے ہیں جرمن کے نازیوں، نون الف زے یہ واو نون غنہ، نازیوں کی نسل پرستی کے نتیجے میں واقع ہوئی جس میں لاکھوں افراد مارے گئے اور کروڑوں افراد زخمی اور لاپتہ ہوئے۔ نیز یورپ اور دیگر خطوں میں بڑے پیمانے پر ویرانی اور تباہی پھیلی۔ چنانچہ آج بھی ہٹ دھرم اور جرائم پیشہ اسرائیل کی طرف سے ہونے والے ظلم و زیادتیوں کا اصل عنصر عین نون سوادر عنصر صرف اور صرف گھمنڈ اور نسلی تعصبات ہیں۔ جو کچھ اوپر بیان ہوا اس پر غور کرنے سے ہم اس خطبے میں امام علیہ السلام کے کلام کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کبر و تعصب کے آثار و نتائج کے ظہور و وقوع سے متعلق اس قدر تشویش کا اظہار کیوں فرمایا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، آئیے حدیث کا ہم ترجمہ پڑھنے کے لیے پیج 352 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ناروا تعصب ہو تو خدا اسے قیامت کے دن عرب کے جاہلوں کے ساتھ محشور کرے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ یہاں پر ہے منہاج البراء الف لام بیر الف عین ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 309۔ پھر لکھا ہے کہ دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ
اگر کوئی تعصب کرے یا کوئی اس کی حمایت میں تعصب کرے اور وہ اس پر راضی ہو تو حلقہ ایمان اس کی گردن سے نکال لیا جائے گا۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اس خطبہ 192 کے چھٹے حصے پر۔ عربی کا پیراگراف کہاں سے کہاں تک ہے، ایک ایک لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ فَاعْتَبِرُوا بِمَا سے شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے المستضعفین فی اعینہم، اور ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما تمہیں لازم ہے کہ تم سے قبل سرکش امتوں پر جو قہر و عذاب اور عتاب و عقاب نازل ہوا اس سے عبرت حاصل کرو، اور جس طرح زمانے کی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو اسی طرح مغرور و سرکش بنانے والی چیزوں سے اللہ کے دامن میں پناہ مانگو۔ اگر خداوند عالم اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی کبر و رعونت کی اجازت دے سکتا ہوتا تو وہ اپنے مخصوص انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام کو اس کی اجازت دیتا، لیکن اس نے ان کو تکبر و غرور سے بیزار ہی رکھا اور ان کے لیے عجز و فقیری ہی کو پسند فرمایا، چنانچہ انہوں نے اس کے حضور اپنے رخسار زمین سے پیوستہ اور چہرے خاک آلودہ رکھے اور مومنین کے آگے تواضع اور انکساری کے جھکتے رہے۔ دوبارہ اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ اور مومنین کے آگے تواضع اور انکساری سے جھکتے رہے، اور وہ دنیا میں کمزور اور بے بس تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے انہیں بھوک سے آزمایا، تاب عین بے تاب اور مشقت میں مبتلا کیا، خوف و خطر کے مواقع سے ان کا امتحان لیا اور مصیبتوں سے انہیں تہو بالا کیا۔ لہٰذا خدا کی خوشنودی اور ناراضگی کا معیار اولاد اور مال کو قرار نہ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ دولت و اقتدار سے بھی کس طرح بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد سے انہیں سہارا دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں سرگرم ہیں، مگر جو اصل واقعہ ہے اسے یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کا جو بجائے خود اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھتے ہیں امتحان لیتا ہے، اپنے ان دوستوں کے ذریعے سے جو ان کی نظروں میں عاجز اور بے بس ہیں۔ یہاں پر ختم ہو گیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، چھٹے حصے کا ہم نے ترجمہ مکمل کیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے تکبر کسی کے لیے بھی روا نہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام کے اس خطبے کے گزشتہ حصے میں متکبرین اور سرکشوں کی پیروی سے متعلق جو انتباہات بیان فرمائے، ان کے بعد اس حصے میں اپنے تمام سننے والوں کے ہاتھ تھامے اگلوں کی تاریخ کی گہرائی میں لے جاتے ہیں اور تاریخ کی بڑی امتحان گاہ میں متکبر امتوں اور کبر و غرور کے سرداروں کا احوال دکھاتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کے تمہیں لازم ہے کہ تم سے قبل سرکش امتوں پر جو قہر و عذاب اور عتاب و عقاب نازل ہوا اس سے عبرت حاصل کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل کی بپھرتی موجوں میں غرق کیا اور ان کے بے جان بدن مچھلیوں کی غذا بن گئے۔ ایک گروہ کو تباہ کن اور شدید زلزلوں اور پھر پتھروں کی بارش کے ذریعے دیار عدم میں یا زمین کی گہرائیوں میں بھیج دیا اور ان کے شہروں کو ایسا تہو بالا کیا کہ وہاں بجز مٹی کے ڈھیر کے کچھ باقی نہ رہا، جیسا کہ قوم لوط اور ایک گروہ کو اس طوفان کے ذریعے اس طرح کوٹ ڈالا کہ قوی پیکر افراد تند و تیز ہوا کے آگے خس و خاشاک کی مانند ہر طرف بکھر گئے، اور جیسے عاد عین الف دال عاد کی قوم اور ایک گروہ کو آسمانی بجلیوں میں جکڑ لیا جس سے وہ پلک جھپکتے میں راکھ میں تبدیل ہو گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 30۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، ہم نے سب کو ان کے گناہ کی سزا میں لے ڈالا، چنانچہ ان میں سے بعض تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھر والی آندھی بھیجی، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو ایک سخت چنگھاڑ نے لے ڈالا، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور بعض ان میں سے وہ تھے جنہیں ہم نے ڈبا مارا، ڈال پہ پیش ہے ڈبا مارا،
اور یہ بات نہیں کہ خدا نے ان پر ظلم کیا ہو، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ خود خدا کی نافرمانی کر کے آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ عنکبوت آیت نمبر 30۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ان کے رخساروں کے بل لیٹنے اور پہلوؤں کے بل گرنے کے مقامات قبروں سے نصیحت حاصل کرو، اور جس طرح زمانے کی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو اسی طرح مغرور و سرکش بنانے والی چیزوں سے اللہ کے دامن میں پناہ مانگو، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام کے ان 3 دستورات، اب یہ جو 3 دستورات ہیں یہ عربی میں اس کا ترجمہ ہے کہ عبرت لو، نصیحت لو اور پناہ مانگو۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ 3 مراحل ہیں جو اگلوں کے حالات زندگی کے مطالعے کے وقت راہ حق کو طے کرنے والے ہوشیار انسان کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب وہ اگلوں کے حالات کو دیکھتا ہے جو کہ نعمتوں، عزت اور قدرت کے مالک تھے اور کبر و غرور کی وجہ سے ہلاکت کے گرداب میں ڈوب گئے، اور پھر ان کا اپنے ساتھ موازنہ کرتا ہے تو ہوش میں آ جاتا ہے، پھر ان کی زندگی اور موت کے حالات و واقعات سے درس اور نصیحت حاصل کرتا ہے، اور آخر کار خدا کے دامن میں پناہ لیتا ہے کہ کہیں کبر و غرور میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ جملہ کہ کما تستعیذو نہو من توراق الدہر کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ تکبر کے آثار زلزلوں، طوفان اور دردناک قدرتی حادثات سے کم تر نہیں ہیں۔ اس کے بعد عظیم آسمانی معلم دلوں میں کبر و غرور سے زیادہ نفرت پیدا کرنے کی خاطر فرماتے ہیں مولا انورٹڈ کاما کہ اگر خداوند عالم اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی کبر و رعونت کی اجازت دے سکتا ہوتا تو وہ اپنے مخصوص انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام کو اس کی اجازت دیتا، لیکن اس نے ان کو کبر و غرور سے بیزاری ہی رکھا اور ان کے لیے عجز و فقیری ہی کو پسند فرمایا، چنانچہ انہوں نے اس کے حضور اپنے رخسار زمین سے پیوستہ اور چہرے خاک آلودہ رکھے اور مومنین کے آگے تواضع اور انکساری سے جھکتے رہے، اور وہ دنیا میں کمزور اور بے بس تھے، بریکٹ میں لکھا ہے سادہ زندگی گزارتے تھے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز۔ یہ ممکن ہے کہ اہل تکبر یہ گمان کریں کہ تکبر کرنا شخصیت کی علامت ہے اور یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ یہاں پہ یہ ورڈ میں نے کہا علامت، دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اہل تکبر یہ گمان کریں کہ تکبر کرنا شخصیت کی علامت ہے اور یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام مذکورہ جملے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام کوئی اچھا کام ہوتا تو خداوند تعالیٰ سب سے پہلے اپنے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام کو اس کی اجازت دیتا، جبکہ اس کے بالکل برعکس اس نے ان کے حق میں کبر و غرور کو قابل نفرت بتایا ہے اور تواضع کو فخر کے تاج کے طور پر ان کے سروں پر سجایا ہے۔ اسی وجہ سے وہ خدا کے حضور بھی کثر نفسی سے پیش آتے تھے، اپنے رخسار کو خاک پر رکھتے تھے اور مومنین سے بھی انکساری سے پیش آتے تھے۔ یہاں پہ لفظ حفظو ہے فے زواد واو، ہے پہ بھی فتح ہے، فے پہ بھی فتح ہے اور زواد کے اوپر پیش ہے، تو حفظو اجنحتہم، اج الف جیم نون، ہے تے ہے میم، الف پہ فتح ہے، جیم پہ جزم ہے، اجنحتہم کا جملہ تواضع کے لیے ایک لطیف کنایا ہے، کیونکہ جب کوئی پرندہ اپنے بچوں سے تواضع آمیز محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے پروں کو نیچے کرتا ہے اور اپنے بچوں کو پروں کے حصار میں لے لیتا ہے، اور یہاں پر یہ جملہ کانو قومن مستضعفین کا جملہ ضعف اور ناتوانی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ان معنوں میں ہے کہ وہ لوگ خود کو معاشرے کے کمزور افراد کے ڈھب میں ڈھال لیتے تھے اور ان کی طرح سے سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام کچھ متکبروں کی اس غلط فہمی کو
کہ مال و دولت اور اولاد کا ہونا خدا کی بارگاہ میں تقرب کی علامت ہے، دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء خاص کی جانب رخ کرتے ہیں اور ان کی انواع و اقسام کی مشکلات اور آزمائشوں کو آسان اور پرمانی انداز میں گنواتے ہیں اور ان کی 4 اقسام کی آزمائشوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اللہ نے انہیں بھوک سے آزمایا، تعب اور مشقت میں مبتلا خوف و خطر کے مواقع سے ان کا امتحان لیا اور مصیبتوں سے انہیں تہوبالا کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ خدائی آزمائش کے موارد اور ذرائع بے شمار ہیں، کبھی رنج و سختی کے ذریعے، کبھی نعمت کے ذریعے، کبھی بیماری تو کبھی سلامتی کے ذریعے، کبھی عزت دے کر تو کبھی عزت سے محروم رکھ کر آزماتا ہے، لیکن ان آزمائشوں کو متعدد حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ معاش کی تنگی، بھوک اور پیاس، طاقت فرسا حادثات جیسے وہ مشکلات جو مسلمان نے صدر اسلام میں شیب ابی طالب علیہ السلام میں سہیں، مختلف غزوات، دشمن کی دھمکیوں سے پیدا ہونے والے اندیشے، نیز بیماریاں اور مصیبتیں۔ تمام پیغمبروں کی زندگانی ان امتحانات پر گواہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں پناہ گزینی تک کی زندگانی اور فرعونیوں کو دین کی جانب دعوت دینے کے زمانے میں اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے چنگل میں مختلف حوادث اور مشکلات سے دوچار ہونا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابل سے لے کر سرزمین مصر اور پھر مکہ تک کے زندگی کے مختلف مراحل اور بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی جو کسی وضاحت کی محتاج نہیں، یہ سب اس معنی پر گواہ اور شاہد ہیں۔ اس تمہید کو ذکر کرنے کے بعد امام علی مقام علیہ السلام ایک اہم غلط فہمی کو رفع کرنا چاہتے ہیں جس میں گزشتہ ادوار اور حالیہ دور کے لوگ مبتلا تھے، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ مال و دولت کی فراوانی خوشبختی اور درگاہ الہی میں قرب کی دلیل ہے۔ آپ علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما لہٰذا خدا کی خوشنودی اور ناراضگی کا معیار اولاد اور مال کو قرار نہ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ دولت و اقتدار سے بھی کس طرح بندوں کا امتحان لیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد امام علیہ السلام قرآن کی ایک آیت کے ذریعے جو کہ اس سلسلے میں صریح ہے، صریح ہے، استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد سے انہیں سہارا دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں سرگرم ہیں، مگر جو اصل واقعہ ہے اسے یہ لوگ نہیں سمجھتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ مومنون آیات 55 اور 56۔ اور اب ہم پیج 358 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر پھر لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام اس آیت قرآن سے نتیجہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما اسی طرح واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کا جو بجائے خود اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھتے ہیں امتحان لیتا ہے اپنے ان دوستوں کے ذریعے سے جو ان کی نظروں میں عاجز اور بے بس ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ متکبروں کے بارے میں فی انفسہم کی تعبیر اس جانب اشارہ ہے کہ وہ ہرگز بڑے نہیں ہیں بلکہ کمزور و ناتواں بندے ہیں جو کہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں، اور فی یونہم الف عین یہ نون ہے میم، الف پہ فتح ہے، عین پہ جزم ہے، یا پہ پیش ہے اور نون اور ہے کے ساتھ زیر ہے اور پھر یعنی او یونہم کی تعبیر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی ضمیر مستکبرین میم سین تے کاف بے رے یہ نون مستکبرین کی جانب لوٹ رہی ہے۔ اس جانب اشارہ ہے کہ اولیاء خدا ہرگز ضعیف و ناتواں نہیں ہیں بلکہ متکبرین انہیں ان کے زہد و تقوی اور الہی قوانین کی پاسداری کی وجہ سے کمزور سمجھتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لفظ مستضعف درج بالا جملے کے لفظ مستضعف سے مختلف ہے۔ وہاں جو فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام مستضعف ہیں
وہ ان کی سادہ زندگی اور انکساری کی جانب اشارہ ہے، اور یہاں جو فرمایا کہ اولیاء خدا متکبروں کی نظروں میں مستضعف ہیں، وہ متکبروں کے گمان میں اولیاء خدا کی ناتوانی، ضعف اور پستی کی جانب اشارہ ہے۔ اور سامعین، شرح و تفسیر مکمل ہوئی۔ اب پڑھتے ہیں نکتہ۔ اس نکتے کے حوالے سے ہیڈنگ ہے ایک غلط فہمی کا تدارک۔ لکھا ہے قرآن کی بہت سی آیات میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ گزشتہ اقوام میں بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو مال و دولت اور افراد کی کثرت کو بارگاہ الہی میں قرب کی دلیل سمجھتے تھے، اور اس غلط فہمی کی بنا پر وہ مادی وسائل کی فراوانی کی وجہ سے اپنے حق میں معنوی مراتب کے قائل ہو جاتے تھے، اور یہاں وہ مغالطے کا شکار ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ الہی نعمتیں ہیں، اور خدا اگر کسی کو اپنی نعمتیں نوازے تو یقیناً اسے دوست رکھتا ہوگا، اور خدا جسے دوست رکھتا ہے وہ خدا کی درگاہ میں مقرب ہے، اور وہ اسی گمان کی بنا پر مفلوق الحال مومنین کی مادی اور معنوی تحقیر کرتے تھے، اس حقیقت سے غافل کہ مادی وسائل کی فراوانی کے مختلف دلائل ہیں۔ کبھی خدا کی عنایت ہے اور کبھی آزمائش اور امتحان ہے، کبھی اس میں تدریجی عذاب کا پہلو ہوتا ہے، یعنی خدا ناقابل اصلاح افراد کو پے در پے نعمتیں دیتا ہے اور اچانک وہ نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے تاکہ انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھائے۔ اور یہاں پر یہ جو چھٹا حصہ ہم نے خطبہ 192 کا پڑھا تھا وہ مکمل ہو گیا، اور یہاں پر ہم آپ سے ہم نے اس کا نقطہ بھی پڑھ لیا، تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں 7ویں حصے کو پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔